میں نا کلر کا ہار گیا نمک کی کان کے اندر، پرانی بات ہے۔ وہاں ایک صاحب مجھے ملے، مجھ سے کہنے لگے میں نے آپ کا ایک وظیفہ آزمایا ہے اور اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا، اور میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا۔ کہا کہ جن لوگوں کے بچے معذور ہوتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، ان کے بچوں کے ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہوتے ہیں یا ہاتھ پاؤں ان کے یا زبان سے بول نہیں سکتے، بیچارے معذور ہوتے ہیں، اکثر ان کو سی پی چائلڈ بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہیں۔ کہا کہ یہ میرا آزمودہ ہے، میں اب بھی اسی کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا نمک کا ایک ڈلا لے لیں، نمک کا ایک ٹکڑا لے لیں، سرخ نمک ہو، سرخ عام مل جاتا ہے، سرخ نمک بلکہ سستا ہوتا ہے، بالکل سرخ نمک ہو، اس کو سرخ کپڑے میں 7 تہیں لپیٹے، 7 تہیں لپیٹے، اور نمک کہنے لگے اتنا ہو جتنا بیگن ہوتا ہے، بڑا سا بیگن نہیں ہوتا، بتاؤں بیگن اتنا، اور کہنے لگے کہ اس نمک کے اوپر فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اس کا تجربہ تھا کہ 313 بار یا لطیف یا ودود پڑھیں، اس کا تجربہ تھا۔ اور میں نے اس سے کہا کہ اگر 121 بار بھی پڑھ لیں تو بھی تاثیر وہی ہوگی۔ کہنے لگے آپ کو تجربہ، میرا تجربہ یہی ہے، جس کے بچے معذور پیدا ہوتے ہوں، جس کی اولاد معذور پیدا ہوتی ہو، جن کے ہاں ایک اور کیس بھی بتایا اس نے، انہوں نے کہا بعض بچے صحت مند ہوتے ہیں، اور یہ کیس میرے پاس بھی بہت آئے، چھوٹے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹے جب بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں ان کا نچلا دھڑ ختم ہونا شروع ہوتا ہے، پہلے وہ سہارے سے اٹھتے ہیں، پھر بغیر سہارے کے بھی، حتیٰ کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ نچلا دھڑ ختم ہوتا ہے۔ کہا ان کے سرہانے یہ نمک رکھ دیں، اس نمک کے اوپر بیٹھ کے پڑھیں فجر کے بعد، اور میں نے تعداد جو بتائی وہ 121 اور عصر کے بعد صرف 21، یا لطیف ہو یا ودود، اور کہا کہ یہ مسلسل پڑھتے رہیں۔ میں نے جو تعداد بتائی لوگوں کو وہ یہ بتائی کہ 121 دن پڑھیں، 121 دن کے بعد اس بچے کے پورے جسم پہ ناف کے اوپر یہ کپڑے سمیت نمک اس کو ملیں، پھر اگلے 121 دن شروع کریں، اور اس نمک کا جتنا وزن ہو اتنی مٹھائی تقسیم کر دیں، جتنا اس نمک کا وزن ہو ٹھیک اتنی میٹھی چیز تقسیم کر دیں، پھر اگلے 121 دن پڑھیں، پھر اس کے بدن پہ ملے، اور جتنا اس کا وزن ہو اس نمک کا اتنی میٹھی چیز تقسیم کر دیں، اس طرح مسلسل کریں۔ میں نے بڑے معذور ٹھیک ہوتے دیکھے، مجھ سے کہنے لگا میں یہاں نمک لینے آیا ہوں، اب میں کیا کرتا ہوں، لوگوں کو نمک بنا کے دیتا ہوں باقاعدہ، اور لوگ مجھے میرا ہدیہ دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نمک بھی لے آئیں آپ سرخ، اور سرخ کپڑا بھی لے آئیں، سوتی سرخ کپڑا ہو، اس پہ 7 تہیں اس کپڑے پہ چڑھائیں، اور 7 تہیں چڑھا کر اور اس کو اس بچے کے سرہانے مسلسل نمک پڑ رہے، اور اسی کے اوپر جو ہے جب بھی پڑھنا ہو سامنے رکھ لیا، پڑھ لیا، پھر بچے کے سرانے رکھ لیا، سامنے رکھ لیا، پھر بچے کے سرانے رکھ لیا۔ یہ 2 لمحات ایسے ہیں، عصر اور فجر کے لمحات، یہ ہماری زندگی میں رزق بھی لائیں گے، دولت بھی لائیں گے، عزت بھی لائیں گے، صحت بھی لائیں گے، نسلوں کو معذوری سے بچائیں گے، اور نسلوں کی معذوری سے کہ اولاد نہیں ہے اس دکھ اس غم سے بھی بچائیں گے۔ یہ 2 لمحات ایسے ہیں، اور ان 2 لمحات کی قیمت بڑی طاقتور ہے، ان 2 لمحات کا نظام بڑا کامیاب ہے، جس کو سمجھ آ جائے اور جس کی عقل میں چلی جائے بہت طاقتور ہے۔ مجھے اس کے بڑے تجربات ہیں، یہ جو آپ یا لطیف و یا ودود کا کالی دنیا کالے لو کارے رو یہ جو عمل کر رہے ہیں نا، یہ اسی کی ایک لڑی، اسی کی ایک کڑی ہے، میں بڑی طاقت ہے، بہت قوت ہے، اور اس وظیفے کی تاثیر، اس وظیفے کا کمال حیرت انگیز ہے۔ آج میں مالدار اور غنی بننے کا ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بتاتا ہوں، ہر ان پڑھ سے ان پڑھ ہر شخص کر سکے۔ میں کہ جو بندہ صبح اٹھے، نیند کھلے، کلمہ پڑھ لے، اللہ کو یاد کر لے، دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کا نام لے، اور بائیں طرف شیطان ہوتا ہے وہ کہتا ہے دنیا کو سوچ، آج فلاں کام، اعلیٰ نظام، فلاں زندگی چیز کا کیا بنے گا، فرشتہ کہتا ہے اللہ کا نام لے۔ اب یہ اللہ کا نام لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیا، اللہ کہہ دیا، اللہ کا نام لے لیا، اور بہترین اللہ کا نام پہلا کلمہ ہی ہے، تو اس کے لیے ایک لفظ لکھا جاتا ہے، وہ لفظ ہے غنی، غنا، کہ جا تجھے ہم نے غنا دے دیا، تمنگری دے دی، برکت دے دی، رزق دے دیا، عزت دے دی۔ اور جو اللہ کا نام نہیں لیتا، دنیا کے سوچوں اور دنیا کی چیزوں میں کھو جاتا ہے، فلاں چیز کا کیا ہوگا، فلاں کام کا کیا ہوگا، اس کے لیے فقر کا لفظ لکھ دیا جاتا ہے کہ جا ساری عمر چنتا ہی رہے گا۔